پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا، ہزاروں برس تک میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 برس تک عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا، وہ گوہر اللہ کی جلالی نظر سے پانی پانی ہو کر 1000 برس تک بہتا رہا۔ پس اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 رکن استمبھ کیے، ایک رکن سے دوسرے رکن تک 4000 برس کی راہ، اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کارگس کے ڈھانچے میں، چوتھا گائے کی شکل میں۔ ان کو حکم الہی ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، انہوں نے بہت زور لگایا مگر نہ اٹھا سکے، پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 آسمان اور زمین کا زور دیا، اٹھا لو، پھر انہوں نے طاقت لگا کر چاہا کہ اٹھائیں، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، کہ پاک ہے وہ سلطنت اور ملکوت والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، جمال والا، بڑپن والا، پاک ہے وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف، پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روح کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنا لیا، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ، تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کہ کس نام سے شروع کروں؟ فرمان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، تحقیق میں معبود ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہیں، جو تابع ہوا میری قضا اور صبر کیا میری بلا پر، اور شکر کیا میری نعمتوں پر، اور راضی ہوا میرے حکم پر۔ لکھوں گا میں اسے صدیق، اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ، اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا، اور صبر نہ کیا میری بلا پر، اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکم پر، بس چاہیے کہ صرف مجھے کو معبود بنا دے۔ پھر لکھا، قلم نے بارش کے قطروں، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک کو، اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو تمہارے خوف کے اس کے سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، اللہ ہی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، 5ویں سے چاند،
پانچویں سے چاند، چھٹے سے بہشت، ساتویں سے دن، آٹھویں سے فرشتے، نویں سے کرسی، دوسرے 10ویں سے نور محمدی کو پیدا کیا اور اس مبارک نور کو عرش کے داہنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رکھا۔